اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن میں قرآن کا 27واں جز، سورۃ الذاریات 26ویں جز کے ساتھ تھی، اب ہے سورۃ طور۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 28 میں ان نشانیوں کی طرف اشارہ ہے جو قیامت کا اس بات کرتی ہیں، پھر اس دن کی تصویر کشی ہے کہ منکرین اس سے سبق لیں۔ جنت اور دوزخ میں لوگوں کا احوال بیان ہوا، نیکوکار لوگوں کو خوشخبری کہ ان کو اپنے صالح رشتہ داروں سے جنت میں ملا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے ساتھ ہم ان کی اولاد کو بھی جمع کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے ذرا بھی کمی نہیں کریں گے، ہر ایک اس کمائی کے بدلے رہن ہوگا جو اس نے کی ہوگی۔ مومنوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری، والدین اور آل اولاد کے ساتھ جنت میں ہمیشگی کا قیام۔ اے اللہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمانا، آمین۔ پھر آگے آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 49 قریش کے ان سوالات اور اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف اٹھاتے تھے۔ اگر وہ اس کو جھوٹ گردانتے ہیں تو خود بھی ایک من گھڑت کتاب اس جیسی بنا کر لائیں اگر سچے ہیں۔ ان سے بہت سے سوالات کیے گئے جن کے جواب وہ نہ دے سکتے تھے، پھر بھی انکاری تھے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ اگر ان کو معجزہ بھی دکھا دیا جائے تو یہ نہ مانیں گے یہاں تک کہ عذاب دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مضبوط کرنے کی تلقین ہے۔ پھر سورۃ النجم شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 18 قرآن کسی کاہن یا نجومی کا کلام نہیں ہے بلکہ بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے بے حد محبوب اور اکرام والے فرشتے جبریل علیہ السلام کے تصوت سے نازل فرمائی۔ یہ عین حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ کیا یعنی جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کا وہ بھی سچ ہے، تو مومنوں کو چاہیے کہ اس پر ایمان رکھیں۔ پھر آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 30 میں فرشتوں کی شفاعت کی تردید جن کو مشرک معبود کی حیثیت سے پوچھتے تھے۔ آخرت میں حتمی فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا کیونکہ صرف اسی کا علم مکمل اور بے خطا ہے۔ فرشتے اس کے فرمانبردار بندے ہیں۔ آخرت کے منکرین نے ان کو زمانہ نام دے کر ان کے بارے میں ایک دیوی مالا تخلیق کر دی ہے۔ اگر کسی کی بھی غیر مشروع شفاعت کو مان لیا جائے تو آخرت بالکل بے مقصد اور بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ ہی سب کے اعمال اور نیتوں سے واقف ہے اور وہی بے لاگ اور شفاف فیصلہ کرے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 55 میں شرک اور شفاعت کے بارے میں اور حقائق اور دلائل دیے گئے۔ بڑے گناہوں سے بچنے والے اس روز کامیاب ہوں گے۔ قریش کے وہ سردار جو خود کو بڑا نیک تصور کرتے اور سارا بھروسہ خود ساختہ معبودوں پر تھا، انہیں اپنی تخلیق کی بے وقتی یاد دلائی گئی کہ حقیر مٹی اور پھر نجس نطفے سے پیدا ہوئے۔ آخرت کے بارے میں بنیادی اصول بتایا گیا۔ پھر آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، صحیفوں میں ہے کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر انسان اپنی ہی کمائی کا صلہ پائے گا اور کوئی کسی اور کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 39 میں فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کمائی عنقریب ملاحظہ کی جائے گی۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی طاقت تمام چیزوں پر بتائی گئی۔ وہ شیرا یعنی ستارہ جس کی عرب پرستش کرتے تھے اس کا بھی رب ہے اور اسی نے سرکشی کی وجہ سے پہلی قوموں کو تباہ کیا۔ پھر آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 62 تک میں بتایا کہ سورہ قرآن کی وحی کے ذکر سے شروع ہوئی اور قرآن کے نذیر ہونے کے ذکر پر ختم ہو رہی ہے کہ قرآن پہلی کتابوں کی طرح خبردار کرنے والی کتاب ہے۔ یہ انسان کو بیدار کرنے کی سنجیدہ پکار ہے تو اسے مذاق میں نہ ٹالیں اور لوگوں کو اس پر رونا چاہیے، نہ کہ تمسخر یا مذاق کرنا چاہیے، اور چاہیے کہ اپنے رب کے آگے سربسجود ہو جائیں اطاعت کے ساتھ۔ سورۃ القمر شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8
قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگتے، مگر جب شق قمر کا واقعہ ہوا اور ان کی توجہ مبذول کرائی گئی تو اس کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے لاپرواہ ہونے کو کہتا ہے جب تک یہ قرآن کے بجائے عذاب کی طرف بلائے جائیں۔ اس وقت یہ اپنی قبروں سے ٹڈی دل کے طوفان کی طرح نکلیں گے۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 42 میں قریش کی تنبیہ کے لیے پچھلی اقوام کی تاریخ بیان ہوئی۔ ہر قصے کے بعد ان آیات کی تکرار ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور ڈرانا۔ پھر آیت نمبر 17 میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو تذکیر کے لیے نہایت آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا۔ یہ قریش کو جگانے اور جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ قرآن بہت عظیم رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس سے نصیحت لیں بجائے پہلے لوگوں کی طرح عذاب کا انتظار کرنے کے۔ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 55 میں سورہ کے خاتمہ میں قریش سے ان قصوں میں اپنا مستقبل دیکھنے کو کہا گیا۔ ان کی قوم کے منکرین ان پہلوؤں سے بہتر نہیں ہیں، ان کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذابوں سے ڈرایا گیا اور متقیوں کے اچھے انجام کو سامنے رکھا گیا۔ سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 30 میں۔ قرآن رحمان کی سب سے بڑی رحمت ہے، اس نے انسان کو تخلیق کیا، اسے گویائی اور عقل بخشی۔ ان صفات کا تقاضا تھا کہ انسان کی رہنمائی ایک کتاب سے کی جائے نہ کہ معجزوں یا عذاب سے۔ اللہ نشانیاں اور رحمتیں ایک ایک کر کے گنواتا ہے اور بار بار ان سے پھر پوچھتا ہے۔ آیت نمبر 13 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی بہترین نعمت اور حکمت سے مکمل طور پر بہرہ مند کر کے اس دنیا سے لے جانا، آمین۔ پھر آگے آیت 41 سے آیت 45 میں قیامت کے دن کا منظر اور اس دن گناہ گاروں کے حال کا نقشہ ہے۔ آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 78 میں جنت کے حسین باغوں کا منظر دکھایا گیا جو ان کے لیے ہیں جو آخرت سے ڈرے اور اس کی تیاری کرے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 56 بدلے کا دن ایک سچائی ہے اور ناگزیر ہے، اور اس روز مومنوں کی عزت اور بلندی ہوگی اور منکرین ذلیل ہوں گے۔ لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، سابقون الاولون، اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے۔ اے اللہ ہمیں ان مقربین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرے اصحاب یمین، دائیں بازو والے۔ تیسرے اصحاب شمال، بائیں بازو والے۔ ان تینوں گروہوں کے انجام کی تصویر دکھائی گئی۔ آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 74 میں توحید اور آخرت کے مباحث اور دلائل کا بیان تاکہ لوگ سوچیں اور حقیقت کو پہچانیں۔ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 96 میں قریش کو بتایا گیا کہ قرآن بہت ہی پاک اور مطہر فرشتوں کی ذریعے سے نازل ہوا ہے اور اس میں شیاطین کا ذرہ برابر بھی عمل دخل نہیں ہے۔ خود کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کا اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ آخر میں ان 3 گروہوں کے انجام کا پھر ذکر جو سورہ کے شروع میں بیان ہوئے تھے۔ سورۃ الحدید شروع ہوتی ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 اللہ کی بے مثال اور خوبصورت صفات کا بیان، خاص طور پر اس کے علم کی لامحدودیت کا، اس لیے صرف وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی پرستش اور اطاعت کی جائے۔ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 15 میں مومنوں کو جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب، اگر سابقون الاولین میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال اور خرچ کیا، وہ درجے میں ان سے بہت بلند ہیں جنہوں نے بعد میں یہ کام کیے، ان کے لیے فوز عظیم ہے۔ منافقوں کے عذاب کی پھر کچھ وجوہات بتائی گئیں۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو آوازیں دیں گے کہ ذرا ہمیں بھی موقع عنایت کیجیے کہ ہم آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، ان کو جواب ملے گا کہ تم پیچھے لوٹو اور وہاں روشنی تلاش کرو۔ ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا یہ ان سے فریاد کریں گے کہ کیا ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں تھے؟ وہ جواب دیں گے ساتھ تو تھے، لیکن تم نے اپنے کو فتنے میں مبتلا کر رکھا، ہمارے لیے گردشوں کے انتظار میں رہے، شبہات میں مبتلا رہے اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا اور فریب دینے والے نے تمہیں اللہ کے بارے میں مبتلا فریب ہی رکھا۔ اے اللہ ہمیں منافقین میں شامل ہونے سے محفوظ رکھنا، آمین۔
آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 24 منافقین کو عاجزی سے توبہ کی ترغیب، ورنہ ان کے دل اہل کتاب کی طرح سخت ہو جائیں گے۔ انہیں دنیا کی فانی زندگی کی حقیقت سمجھائی گئی کہ فرمایا آیت نمبر 20 میں کہ جان لو دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، زیب و زینت اور مال و اولاد کے معاملے میں باہمی تفاخر اور تکاثر ہے۔ پھر اس کی مثال اس بارش کی ہے جس کی اگائی ہوئی فصل کافروں کے دل موہ لے، پھر وہ بھڑک اٹھے اور تم اسے زرد دیکھو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور آخرت میں ایک عذاب شدید بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی بھی، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کی چیز ہے۔ مومنوں کو جنت کے حصول کے لیے مسابقت کی ترغیب جو زمین و آسمان جتنی وسعت کی حامل ہے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تمام اچھے اور برے حالات اللہ کے اذن و حکم سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، سونا تو وہ دل چھوٹا کریں اور اترانے اور غرور سے بھی پرہیز کریں۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا اور تمہیں کوئی مصیبت بھی نہیں پہنچتی ہے نہ زمینی پیداوار میں اور نہ تمہارے اپنے نفوس کے اندر، مگر یہ کہ وہ لکھی ہوئی ایک کتاب میں اس سے پہلے سے ہے کہ ہم اس کو وجود میں لائیں، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ آیت نمبر 23 یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جو چیز جاتی رہے اس پر نہ غم کرو اور نہ اس چیز پر اتراؤ جو اس نے تمہیں بخشی ہے، اور یاد رکھو اللہ اکڑنے والوں اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 29 اللہ نے بہت سے رسول کتابوں اور حکمت کے ساتھ بھیجے اور ایک میزان کے ساتھ تاکہ زمین میں عدل کا بول بالا ہو۔ اس نے لوہا بھی اتارا جو طاقت کی علامت ہے تاکہ نبی اور صالح لوگ دنیا میں عدل کی قیام کے لیے ضرورت ہو تو طاقت کا استعمال کر سکیں۔ بہت سے رسولوں نے اس مقصد کے لیے جنگیں لڑیں۔ اکثر صحیفوں میں عدل و قسط کے قیام کے لیے قتال کا حکم ہے، سوائے عیسائیوں میں۔ ان کے اندر ایک گال پر تھپڑ کی صورت میں دوسرا گال پیش کرنے کا فلسفہ ہے۔ انہوں نے اپنے دین میں رہبانیت کی بدعت ایجاد کی جو اللہ نے فرض نہ کی تھی، مگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے حد سے تجاوز کیا۔ آخر میں عیسائیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت اور اس پر ان کو دوہرے اجر کی بشارت ہے۔ اگر عیسائی ایمان لا کر اللہ کی رحمت کے سزاوار بنے تو یہود کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ کے فضل و رحمت پر ان کی اجارہ داری نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔